رشتہ جڑا ہوا ہے میرا دستگیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، کفنا کے لکھنا سینے پہ یا غوث المدد، آئے گا مجھ کو خوف نہ منکر نکیر سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں، وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے، سامان تجارت لے کر جا رہے تھے۔ رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری، تو جیسی رات گزاری، خطرناک جنگل تھا، ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے اور بھاری ان کا نقصان تھا، بڑا سامان تھا۔ وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا۔ ولیوں میں سب سے اونچی ولایت ہے غوث کی، قائم ہر ایک شے پہ حکومت ہے غوث کی، اللہ بات ان کی کبھی ٹالتا نہیں، مردوں کو زندہ کرنا کرامت ہے غوث کی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں، لفظ ہی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں میں وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ میں ابھی پکار ہی رہا تھا، سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں، وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا، میں جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے۔ میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تو وہ تھے ہی نہیں۔ میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا، سامان بیچا، اور اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے، تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے۔ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ وہ مدد کو پہنچتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا ستر کھل جائے، اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے ستر پوشی کروں گا، میں اس کے ستر کو چھپاؤں گا۔ یہ نسبتوں کی بات ہے، یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اس یقین کی بات ہے۔ وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کے مزار کے پیچھے ہی، ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں۔ شیخ محمد المتقی الہندی ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے۔ ان کی ایک روایت ہے، ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے، تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی، پانی اندر آنے لگا، اب ڈوبنے کے قریب آ گئے، یہ چیخنے لگے، پکارنے لگے، اور اسی وقت وہ سارے مرید کہتے ہیں ہند سے جو گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی، دھاگا تھا، وہ جلدی ہماری کشتی کو جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا۔ ہم تو ڈرے ہوئے تھے، ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے، ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ فرمایا تم میرے مرید ہو، مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ عزیزہ نگرانی، 1 2 نہیں، بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتیں لکھی ہوئی ہے، اور 1 2 نہیں، کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے بارگاہ غوثیت معاب میں ہم اتنا ہی کہتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء میتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے مرید، سچے مرید، انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے
غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے، کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے۔ گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، گیا جب چور حجرے میں ہوا وہ خود بخود اندھا، کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے، کہ چوروں کو ولی کامل بنانا یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے، کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل آئی، کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل آئی، کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل آئی، لب ساحل دعا پہ ہاتھ اٹھانا یاد آتا ہے، لب ساحل دعا پہ ہاتھ اٹھانا یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے، ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، ولی دادا ولی نانا ولی والد ولی خود بھی، ہمیں غوث الورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے، ہمیں غوث الورا کا وہ گھرانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے۔ رشتہ جڑا ہوا ہے میرا دستگیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے،
کفنا کے لکھنا سینے پہ یا غوث المدد، آئے گا مجھ کو خوف نہ منکر نکیر سے۔